بڑی ہی افسوسناک خبر ملی کہ اہل السنہ والجماعت کے عظیم عالم دین، عظیم محقق اور دور حاضر کے مظلوم مفکر علامہ امام اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کیا ہے، گرفتاری تو پہلے بھی آپ کی کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امام زین العابدین کو بیڑیا پہنائی گئی تھی، مگر کب؟ جب نظریاتی طور پہ امام صاحب کو قائل نہ کیا جا سکتا تھا تو قید کر دیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ کب؟ جب آپ نے ظالم کو لاجواب کر دیا تھا، تو جب سامنے والے کے پاس جواب نہ تھا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی قید کیا گیا، اور کب کیا گیا؟ جب علمی دلائل سے امام صاحب کا مقابلہ نہ کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ آپ کو کوڑے بھی مارے گئے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح آج دور حاضر میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ کو گرفتار کیا گیا۔ کب؟ جب سارے کے سارے رافضی و نیم رافضی سب مل کر حضرت کی باتوں کا ایک مکمل جواب نہ دے سکے تو ان کو قید کروا دیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا صرف کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر جلالی نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایوانان رافضیت میں اپنے سینکڑوں دلائل کے وہ بیانات سوشل میڈیا پر جاری کر دیے ہیں جن کا جواب رافضیت کے پاس صبح قیامت تک نہیں بن پائے گا۔ انشاءاللہ جواب ہے ہی نہیں۔ اور جو ہمارے علماء دین، خاص کر پیر سید عرفان شاہ قبلہ مشہدی، اللہ تعالیٰ رافضیوں سے ان کی حفاظت فرمائے، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ رافضیوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہی سید مظفر حسین شاہ صاحب کی ذات ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے مسئلہ یزید پر آپ نے ایک مختصر سی بات مثال کے طور پر بیان کی۔ ہندوستان پاکستان میں بوال مچا، آپ نے اس پر وضاحت پیش کی، علماء اہل سنت نے اس وضاحت کو قبول کیا۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر جلالی کی وضاحت کو کوئی قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہا تو کیوں کہا، پہلے رجوع کرے بعد میں بات ہوگی۔ اور اسی سلسلے میں خود سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی موجود ہے، جن کے ساتھ گزشتہ دنوں میں وہی عمل ہوا تھا۔ افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر نہیں کہ ڈاکٹر جلالی کو گرفتار کیا گیا۔ جب سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی، جن کے ایک لفظ کو، جن کے ایک فتوے کو، جن کی ایک ایک بات کو لوگ آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے، آج ان سے زبان درازیہ کی جا رہی ہے۔ جب حضرت نے اپنی تحقیق کو پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی تائید فرمائی، جو محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کی سرپرستی کو اور صدارت کو قبول کرتے ہیں، وہ علماء اسلام، وہ علماء اہل سنت اب تک میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب محدث کبیر نے کھل کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت کر دی تو ہندوستان کے وہ سادات کرام، خاص کر حضور غیاث ملت سید غیاث الدین ترمذی حفظہ اللہ تعالی، حضور گلزار ملت سرکار گلزار میاں اسماعیل واسطی حفظہ اللہ تعالی، یہ بڑی بڑی ہستیاں یہ میدان میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حیرت اس بات کی ہے۔ جب حضور محدث کبیر نے تائید فرما دی، اور آپ کا ایک نعرہ ہے کہ محدث کبیر کی ذات وہ ذات ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ نہیں بولتی، اگر آپ کو ان کی تحقیق پر یقین ہے تو آج آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں سادات کرام سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، علماء اہل سنہ والجماعت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آج اگر یہ مرد مجاہد دب گیا، رب کعبہ کی قسم، رافضیت کو ہندوستان اور پاکستان میں تمہارے گھروں میں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں آقا فرماتے ہیں کہ فتنے
تمہارے گھروں میں اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے بارش کا پانی داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا آج وقت ہے آپ اسٹینڈ لیں۔ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے چلتا ہے، براہین سے چلتا ہے، اگر واقعی یہ لگتا ہے تو آپ میدان میں آئے۔ یہ علماء اہل سنت اور سادات کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کا وقت بڑا خراب وقت آ گیا ہے۔ دلائل کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، علم کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جبکہ آج اس مسئلے کو جب یہ عوام میں آیا، عوام جان رہی ہے دھیرے دھیرے۔ جو لوگ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو گالیاں دے رہے تھے، ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی گالیاں بند ہو رہی ہے اور وہ تائید میں اترتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے رد میں سوشل میڈیا پر ہر گھنٹے میں دو تین پوسٹ بازی لگاتے تھے، 5 دن تک ان کی ٹائم لائنز پر کوئی پوسٹ اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا وتیرہ شروع سے رہا ہے کہ جیت ہمیشہ اور ہمیشہ دلائل و براہین کی ہوتی ہے۔ جذبات ایک محبت کا حصہ ہے، لیکن مذہب اسلام صرف محبت اور جذبات سے نہیں چلتا۔ اسلام میں جذبات بھی اسی وقت قبول کیا جاتا ہے کہ جب وہ دلائل اور براہین سے ملتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اور خاص کر جن حضرات کے کانٹیکٹ جن علماء اسلام سے ہیں، خاص کر ان حضرات تک اس ویڈیو کو پہنچائے، اور ان سے گزارش کرے کہ اگر آپ واقعی اسلام کا درد پالتے ہیں تو آج میدان میں آئے اور اسٹینڈ لیں، ورنہ اگر آج آپ نہیں آئے تو پھر اللہ عالم آگے کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 21 جولائی 2020 ایک آڈیو انڈیا سے آئی ہے، جس میں حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری پر جو ہے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور مسئلے کی بنیادی جو ہے وہ وجوہات پر غور نہیں کیا جا رہا، بس جو ہے ظلم اور جبر کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو مسئلہ فدق پر جملہ کہا کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، تو مطلقاً خطا کی بے جا نسبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی، جو بلا شبہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی جلالی صاحب نے بعد میں رجوع کر لیا، وہ رجوع نہیں بلکہ دل کے بہلانے کو بھی کافی نہیں، کہ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ خطا پر تھیں، پھر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ بے گناہ بے خطا فاطمہ سیدہ زہرا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب بے گناہ اور بے خطا تھیں تو پہلے خطا پر تھیں کیوں کہا؟ یا تو پہلے آپ نے غلط کہا یا اب غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر تیسری بار کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی مراد تھا۔ تو خطا اجتہادی پر جب حنیف قریشی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی، اور اس نے کہا تھا کہ جناب معاویہ سے خطا ہوئی، تو اہل سنت و جماعت نے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا، اور جس پر اس سے توبہ بھی کروائی تھی، رجوع بھی کروایا تھا، کیونکہ خطا اجتہادی جو مجتہدین سے ہوتی ہے وہ عوام الناس میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کہے خطا اجتہادی کو علی الاعلان کہے، تو اہل سنت اس کو برا مانتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ باتیں عوام میں کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، کیا ان کا مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لاکھوں درجے بڑا اور بلند نہیں ہے؟ تو پھر اس معاملے میں آپ کیوں جو اگر اہل بیت کی محبت کا اظہار کرے تو اس پر رافضیت کا الزام لگاتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، لوگ آپ سے کہتے تھے آپ رافضی ہیں، تو آپ یہ فرماتے تھے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اگر اہل بیت رسول سے محبت کرنا رافضیت ہے تو ہاں میں رافضی ہوں۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ کون کہتا ہے کہ جلالی صاحب نے رد رافضیت کیا؟ بالکل رد رافضیت کا طریقہ یہ علماء اہل سنت کا کبھی تاریخ میں رہا ہی نہیں۔ ناسبیت کے انداز میں رافضیت کا رد کرنا یہ اہل سنت نہیں بلکہ ناسبیت ہے۔ آپ شاید بات کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ ناسبیت ہے، کہ جو ناسبی جو شیخین کریمین کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں، تو اس طرف جو ہے وہ آپ نے جلالی صاحب جو آپ نے جملے استعمال کیے تھے وہ بلا شبہ بے ادبی اور گستاخی پر مبنی تھے، اور محدث کبیر حضرت علامہ
اشرف القادری صاحب مدظل العالی، حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی رمضان سیالوی صاحب خطیب داتا دربار، اور خود مفسر قرآن حضرت علامہ طیب نقشبندی صاحب جن کی تفسیر کا حوالہ سینہ ٹھوک کر جلالی صاحب پیش کر رہے تھے، ان سب نے جلالی صاحب کے اس جملے کو بے ادبانہ اور گستاخانہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ آپ رجوع کریں اور توبہ کریں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا تحریر بھی ریکارڈ پر ہے، آپ نے فرمایا کہ مبحوث انہا مسئلے پر خطا کا ذکر کرنا ہی خطا ہے۔ تو پھر جلالی صاحب کی گرفتاری پر دکھ منانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ آپ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قید پر معاذ اللہ قیاس کرتے ہیں جلالی صاحب کی گرفتاری کو۔ اس سے بڑھ کر آپ کی جو ہے کمظرفی اور آپ کی محرومی کیا ہوگی کہ ان سرکاروں نے، ان حضرات نے جو صعوبت قید و بند کی جھیلی ہیں وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جھیلی ہیں، کلمہ حق کو بلند کرنے کی پاداش میں ان کو سزائیں دی گئی، اور جلالی صاحب سیدہ پاک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے جیل میں گئے۔ تو اس میں یہ فخر کی بات نہیں، شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اور اب بھی میں اس بات کی امید کرتا ہوں جو لوگ جلالی صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے نازیبا جملے استعمال کر رہے ہیں، بازاری گفتگو استعمال کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں۔ کالم گلوچ جو ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ فاسق و فساق و فجار کی علامات بیان کی گئی ہیں گالم گلوچ کرنا۔ آپ جو ہے جب کسی گستاخ سے مناظرہ کرتے ہیں تو گالم گلوچ سے نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر اس کو شکست دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے سرحد پار کرتے ہیں۔ آپ گالم گلوچ نہیں دی جاتی، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن جلالی صاحب پر بے ادبی اور گستاخی کا حکم تو شرعاً لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے اب بھی موقع ہے ان کے پاس کہ جیل میں جا کر انسان کا کچھ دماغ ٹھکانے آتا ہے، کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو اب بھی وہاں سے بھی 2 منٹ کا رجوع کے لیے بیان جاری کر سکتے ہیں کہ جو جملہ میں نے کہا سیدہ پاک کے لیے کہ خطا برتی، بلا شبہ وہ جملہ بے ادبانہ گستاخانہ ہے، وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، لہٰذا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تو دنیا میں بھی عزت رہ جائے گی اور آخرت میں بھی عزت رہ جائے گی، ورنہ دنیا میں ذلت شروع ہو گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے آپ مرنے کے بعد؟ اس الزام کے ساتھ دنیا سے جائیں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ نے گستاخی کر کے کروڑوں سنیوں کے دلوں کو چھلنی کیا تھا، کروڑوں دلوں کو جو ہے آپ نے، لوگوں کو آپ نے ہزار ہزار آنسو رلا دیا اس گستاخی پر، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اپنی آنا اور اپنی اکڑ میں توبہ نہیں کی۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ زندگی کے بعد انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، زندگی ہے تو وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، رجوع کریں، اور جو ہے علی اعلان توبہ کریں، جس طرح آپ نے علی اعلان گستاخی کی ہے۔ محدث کبیر حضور حفظہ اللہ آف انڈیا، الحمدللہ دنیا اہل سنت ان کے علمی مقام اور ثقافت کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور جو ہے وہ بلا شبہ ان کی بات جو ہے وہ اہل علم میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن پاکستان کے اور دنیا کے کئی علماء کرام کے اقوال موجود ہیں، ان کے احکام موجود ہیں، ان کے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں کہ اشرف جلالی صاحب نے بے ادبی گستاخی کی ہے۔ تو ایک محدث کبیر صاحب کے فرمان کو لے کر پوری دنیا کے علماء کے فرمان کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس طرح تو معراج شریف پر بھی جسمانی معراج کے جو ہے نفی میں دلائل ہیں، روایات موجود ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت سواد اعظم اہل سنت بریلوی حنفی جو ہیں، ہم جمہور کے مذہب کی جو ہے تائید کرتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو لوگ انڈیا کے بیچارے انڈیا والوں کو بڑا غم لگا ہے پاکستانیوں کا، ان کو ذرا اپنے ہاں کی خبر لینی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ اہل علم ہے، اور حضور محدث کبیر صاحب کا جو فرمان ہے، ان کے شہزادے مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب کی رائے بھی ریکارڈ پر ہے، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ جلالی صاحب کو توبہ بھی کرنی چاہیے، رجوع بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے مہربانی فرما کر اس گرفتاری کو مظلومیت کا نام مت دیں، بلکہ اس گرفتاری کو سزا کا نام دیجیے اور دعا کیجیے، اور جتنے بھی ان کے حامی ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے اس معاملے میں، ان کو بھی چاہیے کہ اشرف جلالی صاحب سے کہیں کہ 2 منٹ کا بیان جاری کر کے اہل سنت پر احسان کیجیے، اور جو ہے اپنی بھی جان چھڑائیں تاکہ کچھ جو آپ کی عمر باقی ہے اس میں اہل سنت آپ سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔